السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ اچھا، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کو راہ حق کی طرف بلانے کے لیے تقریباً کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں اس دنیا میں۔ تو جو بھی پیغمبر اس دنیا میں آتے تھے وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاتے تھے، حق کی طرف بلاتے تھے، اور لوگ ان کی بات اگر مان لیتے تھے، حق راستے پر آ جاتے تھے تو یہ ان کے لیے بھلائی ہوتی تھی۔ لیکن اگر وہ نہیں مانتے تھے تو پھر اگر وہ پیغمبر کو جھٹلاتے تھے یا ان کو تکلیفیں دیتے تھے تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا تھا۔ تو ایسی بہت ساری قوموں کے اوپر عذاب نازل ہوا، لیکن ایک قوم ایسی ہے کہ جس کے اوپر عذاب نازل ہونے کے بعد، یعنی عذاب کے نشانات ظاہر ہونے کے بعد، اس قوم کی توبہ قبول کر لی گئی ہو، حالانکہ اور کسی قوم کو یہ سہولت نہیں دی گئی، ایسا نہیں ہوا کسی بھی قوم کے ساتھ۔ تو وہ ایک قوم کون سی ہے اور ان کی توبہ کیوں قبول کر لی گئی، تو یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ہوا کچھ ایسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو بنی اسرائیل تھے ان میں حضرت شعیہ علیہ السلام نام کے ایک پیغمبر تھے۔ ان کی بات پوری قوم اور ان کا بادشاہ جس کا نام حزقیہ تھا وہ بھی مانتا تھا، اور بادشاہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکا تھا۔ تو ہوا یہ کہ جو شہر تھے شام اور عراق کے درمیان میں، موصل اور نینوا نام کے، انہوں نے ایک دن ایسا کیا کہ بنی اسرائیل کی کچھ بستیوں کے اوپر چڑھائی کر دی اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر کے وہ اپنے ساتھ لے آئے۔ تو جو بادشاہ تھا اس نے حضرت شعیہ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم ایسے ہی ان کے اوپر اگر واپس حملہ کریں گے تو ہمارے جو قیدی ان کے پاس ہیں ان کی جانوں کو خطرہ ہے، لہذا ہمارے قیدی جب تک واپس نہیں آتے ہم ان کے ساتھ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ تو حضرت شعیہ علیہ السلام نے بادشاہ کو کہا کہ آپ کسی شخص کو ان کی طرف بھیجیں تاکہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور بات مانیں اور واپس ہمارے جو قیدی ہیں ان کو چھڑا کر لے آئیں۔ حزقیہ نے کہا کہ آپ ہی کسی شخص کا نام دے دیں تاکہ ہم ان کو بھیج سکیں۔ تو حضرت شعیہ علیہ السلام نے حضرت یونس علیہ السلام کا نام پیش کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس وقت بہت ہی عبادت گزار، نیک اور اللہ تعالیٰ کے بہت قریب تھے، اور حضرت شعیہ علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ وہ بھی پیغمبر ہیں۔ اس وقت بنی اسرائیل میں 5 پیغمبر تھے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو جب حزقیہ نے بلایا اور انہیں کہا کہ آپ کو حضرت شعیہ علیہ السلام نے وہاں جانے کا حکم دیا ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں جانے سے ہچکچائے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میں بہت زیادہ عبادت کر رہا ہوں تو وہاں جانے سے میری عبادت میں خلل آئے گا، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا نہیں، لیکن شعیہ علیہ السلام کا یہی حکم ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے اپنے خاندان اور بیوی بچوں کے ساتھ روانہ ہو گئے اور بابل شہر پہنچ گئے۔ بابل شہر پہنچنے کے بعد انہوں نے بادشاہ کے دربار گئے، ان سے بادشاہ سے اپنے جو قیدی تھے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ تو بادشاہ نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اگر آپ لوگ سچے ہو اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، تو اس وقت جب ہم نے حملہ کیا تھا اس وقت ہمیں کیوں نہیں روکا اللہ تعالیٰ نے، تو آپ کی مدد کیوں نہ کی؟ تو اگر اس وقت مدد کرتا تو ہم سمجھ جاتے کہ آپ لوگ حق پر ہیں۔ تو یعنی بادشاہ نے ان کی کوئی بات نہ سنی۔ آپ حضرت یونس علیہ السلام 3 دن تک بادشاہ کے دربار میں جاتے رہے، لیکن بادشاہ نہ مانا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام بد دل ہو کر اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تو میری بات نہیں مانتے، اب میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں میرے عذاب سے ڈراؤ۔ تو حضرت یونس علیہ السلام گلی کوچوں میں جاتے ہیں اور منادی کراتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ ہمیں کوئی مدت مقرر کر دیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ کتنے دن تک اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر آ جائے گا اگر ہم نے بات نہ مانی تو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس کی مدت مقرر کر دی 40 روز، کہ 40 روز یا اس کے بعد آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے یہ مدت کم مقرر کی ہے، مدت مقرر کرنے سے پہلے آپ نے ہم سے پوچھنا چاہیے تھا۔ ان لوگوں کی جو قسمت ہے اس میں لکھی ہوئی ہے توبہ اور استغفار۔ تو حضرت یونس علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے کہ اگر خدا نہ خواستہ میری بات جھوٹ ثابت ہو گئی، جھوٹ نکلی، تو وہ لوگ تو مجھے قتل کر دیں گے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا گڑ گڑانا شروع کر دیا کہ یا اللہ، اب مجھے رسوا نہ کرنا، میری بات کو سچ ثابت کرنا۔ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی کہ 40 روز مدت ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ فقیر ہے، بوڑھا آدمی ہے، پتہ نہیں وہ سچ بولتا ہے یا نہیں، تو اس نے کوئی اس کو سیریس نہ لیا۔ آخر وقت گزرتا گیا، حضرت یونس علیہ السلام پریشان بھی تھے اور اللہ تعالیٰ سے روتے گڑگڑاتے بھی تھے کہ یا اللہ، مجھے جھوٹا ثابت نہ کر دینا۔ تو مہینہ گزر گیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے اس شہر سے باہر نکل کر 12 میل دور ایک اپنا ڈیرا لگا لیا اور ان کے جو ہے عذاب کا نظارہ کرنے کے لیے، یعنی دیکھنے کے لیے کہ ان کے اوپر عذاب آیا ہے یا نہیں، وہ وہاں پر رہنے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی رسوائی قبول نہیں تھی، لیکن ان لوگوں کے قسمت میں سیدھے راستے پر آنا بھی لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کو سچ کا دکھایا۔ وہ ایسے ہوا کہ جب 35واں روز ہوا
تو صبح لوگ اٹھے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان کی طرف سے دھواں اور آگ آتی ہے اور مکانوں کی چھتوں کے قریب آتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے۔ تو جب بادشاہ کو یہ خبر پہنچی تو بادشاہ اپنے تمام جو امرائے سلطنت تھے ان کے ساتھ باہر آیا اور حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی اور لوگوں کو کہا کہ وہ گودڑی والے فقیر کو واپس لے کے آؤ۔ ان کی بات تو سچ ثابت ہو گئی ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام شہر میں تھے نہیں۔ انہوں نے شہر کے دروازے بند کر کے بہت ڈھونڈا لیکن حضرت یونس علیہ السلام نہیں ملے۔ جب وہ نہیں ملے تو وہ اپنے ایک عابد شخص کے پاس گئے، اس شہر میں جو بہت زیادہ عبادت گزار شخص تھا اس کے پاس گئے تو اس نے انہیں ایک دعا لکھ کر دی اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنے کا مشورہ دیا۔ تو سب لوگ اکٹھے ہو کر ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ میدان میں جا کر عورتوں بچوں کو علیحدہ کر دیا، بچوں کو ان کی ماؤں سے علیحدہ کر دیا اور سب لوگوں نے اپنے کپڑے پھاڑ کر گڑگڑانا، رونا اور توبہ استغفار کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ اور استغفار قبول کر لی اور ان سے عذاب کو ہٹا لیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی بستی ایسی نہیں ہوئی کہ مشاہدہ عذاب کے وقت اس کے لوگ ایمان لاتے اور ایمان ان کو نفع دیتا ہو، سوائے یونس کی قوم کے کہ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان پر سے رسوائی والا عذاب کو اٹھا لیا اور ایک مدت تک ان کو سود مند رکھا۔ وہ 40 دن تک روتے گڑگڑاتے رہے اور دعائیں کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ان سے اٹھا لیا، اور جب وہ اٹھایا گیا تو وہ 10ویں محرم کا دن تھا۔ تو جب بادشاہ اور اس کی قوم مطلب بڑے خوشی کے ساتھ شہر کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے پھر حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو بندہ اس فقیر کو ڈھونڈ کر لائے گا میں ایک روز کے لیے اس کو اپنی سلطنت دے دوں گا، وہ جتنے خزانے چاہے اس میں سے بھر لے، اور میں ان کے ہاتھ پر بیعت کروں گا اور ان کے قیدیوں نے واپس کر دوں گا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام اس شہر میں نہیں تھے اور نہ ہی انہیں ملے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا یہ واقعہ ایک خود بہت بڑا واقعہ ہے۔ تو اس میں مچھلی کے پیٹ میں جانا اور پھر اس سے باہر آنا اور پھر دوبارہ سے ایک قوم کی طرف جانا، یہ سب واقعات اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔